عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قول مشہور یہ ہے کہ قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ. امام علی علیہ السلام کو محراب عبادت میں شدت عدل کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا. کون سی عدالت امام علی کے اندر پائی جا رہی تھی کہ جس کی بنیاد پر انہیں شہید کر دیا گیا اور انہیں سماج میں رہنے نہ دیا؟ اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں تو آج کے بہت سے 20ویں صدی کے مورخین نے کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان میں یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ کیسی عدالت امام علی علیہ السلام سماج میں اجرا کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان کے قتل کا سبب بن گئی. تو عدالت ایسی تھی کہ کوئی فرق نہیں کرنا تھا، فوجی ہو، کوئی کمانڈر ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی گھر والا ہو، کوئی چچا زاد بھائی ہو، کوئی ماموں زاد بھائی ہو. اگر ہم کسی پوسٹ پہ آ گئے ہیں تو ہمیں عدالت سے کام لینا چاہیے. یہ امام علی علیہ السلام اجرا کر کے بتا رہے ہیں، نہیں کہ صرف قول سے بتا رہے ہیں، اپنی حکومت میں اسے اجرا کر کے بتا رہے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ جب ابن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں اور تم اس بات کو جانتے ہو علی کہ میرے پاس میں کثیر العیال ہوں، یعنی میرا پریوار بڑا ہے. یہ جو بیت المال سے مل رہا ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ مجھے اضافہ کر کے بیت المال سے عطا کرو. امام علی نے وہ واقعہ آپ نے پورا سنا. امام علی نے اس واقعے کے بعد اپنے خرچ میں سے جو خود حاکم کو بیت المال سے جو رقم ملنی ہے اس میں سے جناب ابن عباس کو دی، لیکن بیت المال سے اضافہ کر کے علی نے انکار کر دیا، صاف منع کر دیا. اور وہ تنور میں گرم کر کے اس سیخ جو ہے اسے ابن عباس کے پاس لے جانا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. تو یہ ہے امام علی کی عدالت، یعنی خود اپنے میں سے کم کر کے اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، لیکن بیت المال کا مال جب تقسیم ہوگا، جب عدالت کی بات آئے گی تو ایسے تقسیم ہوگا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مشہور ہے امام علی کے لیے جب رات میں گھر جانے لگتے تھے تو جناب قنبر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جب بیت المال میں صرف اتنا ہی مال تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور بیت المال میں کچھ نہ بچے، تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا بیت المال کا مال تقسیم کرنے کے بعد جب وہاں کچھ نہیں بچا تو اس چٹائی پہ جس پہ بیٹھے ہوئے تھے اسے جھاڑ کے پھر سے بچھایا اور اس پر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے گئے. تو یہ ہے امام علی کی عدالت، جسے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طریقے سے اجرا نہیں کر سکتے تو ہماری قوم کے بچوں کو، ہماری قوم کے بزرگوں کو، ہماری قوم کے ریش سفیدوں کو یہ چاہیے کہ کم سے کم جب اپنی جائیداد میں تقسیم بندی شروع کریں، اپنی وراثت میں تقسیم شروع کریں تو برابر کا حصہ دیں. ایسا نہ ہو کہ بڑے بیٹے کو بہت مل گیا، چھوٹا بیٹا یوں ہی رہ گیا اور بہن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا. آج ہمارے ہاں بہن کا حق دینے کے سلسلے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا ہماری قوم کے بزرگوں سے یہ میری التماس ہے کہ انتظار نہ کریے کہ جب ہاسپٹل لے جائیں گے تب وصیت لکھوں گا، انتظار نہ کریے کہ جب ایک بار ہارٹ اٹیک آ جائے گا تب وصیت لکھوں گا، جب ڈاکٹر کہہ دے گا نہیں ابھی ٹھیک ہے تو پھر بھول جاؤں گا. نہیں، آپ کو اگر
اس بات کا خطرہ ہے، اور آج کے اس کورونا ٹائم میں کہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کون چلا جائے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں آپ اپنا وصیت نامہ لکھ دیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آپ نماز مستحب پڑھتے ہیں ثواب لینے کے لیے، آپ تسبیح پڑھتے ہیں ثواب لینے کے لیے، آپ کار خیر کرتے ہیں ثواب لینے کے لیے، تو ایک ثواب یہ بھی روایات میں ذکر ہوا ہے کہ انسان اپنے وصیت نامے کو لکھ کر اپنے بالشت اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے، تاکہ صبح ہو کر، یہ ایک وجہ ہے اس کی شریعت نے بتائی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مال کے سبب بھائیوں میں، بہنوں میں، بھائی بہنوں میں جو اختلاف پیش آتا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے، اور اسلام اختلاف سے بچنے کو کہتا ہے۔ لہٰذا اس وصیت نامے کا لکھنا عدالت کے ساتھ، اپنے مولا کی پیروی کرتے ہوئے، امام علی کو آئیڈیل بناتے ہوئے، برابر سے اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو، اپنی دولت کو بچوں میں تقسیم کرنا، یہ ایک پیروی ہے امام علی علیہ السلام کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔